خان کے ساتھ کھڑے تھے. کس لیے کھڑے تھے؟ کاروبار کے لیے کھڑے تھے, اپنے کاروبار چمکانے کے لیے کھڑے تھے. جب عمران خان نے یہ حرکت کی, جب ان کے کاروباروں کے اوپر اثر پڑا, ان کی روزی روٹی بند ہوئی, تو یہ جو انقلابی تھے نا, یہ بیٹھ گئے. جو کہتے تھے نا خان صاحب آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے, مال بھی حاضر ہے, عزت بھی حاضر ہے, تو نہ وہ دو ڈنڈے برداشت کر سکتے ہیں, نہ وہ اپنے کاروبار کو تباہ کر سکتے ہیں. ملک تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے, کیوں کہ پٹوار یوتھی کہتے ہیں کہ عمران خان نہیں ہے تو ملک تباہ ہے, اور آدمی چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا بزنس ختم ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عثمان ڈار اپنی چال میں کامیاب ہو گیا, بلکہ میں یہ کہوں کہ ڈار برادران اپنی چال میں کامیاب ہو گئے تو یہ غلط نہیں ہوگا. یوتھیے ایک بار پھر ماموں بن گئے. الحمدللہ تحریک لبیک کے دو دعوے جو دو وہ باتیں کرتے ہیں پی ٹی آئی کے متعلق, وہ ایک بار پھر سچ ثابت ہو گئی. اور آخر میں جو ڈار برادران کی والدہ ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ جو قوم یوتھ ہے وہ پرلے درجے کی جہل لوگ ہیں. ان کو کوئی بھی آدمی ہانک کے کہاں بھی لے کے جائے, ان لوگوں نے اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا ہے. میری گزارش آپ سے ہے ناظرین کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا, کیونکہ عثمان ڈار سے پہلے جتنے بھی پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی, عمران خان سے لا تلقی کا اظہار کیا, تو میں نے کسی کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی, میں مناسب نہیں سمجھا. لیکن اب اس کے اوپر میں کیوں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ سٹوری بہت دلچسپ ہے, بہت زبردست قسم کی یہ انہوں نے ایک پلان کیا تھا. ناظرین, عثمان ڈار نے جو پریس کانفرنس کی, عثمان ڈار کی پریس کانفرنس یا اس سے پہلے جتنے بھی دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی اس سے مختلف نہیں ہے, سیم پریس کانفرنس ہے. اور عثمان ڈار سے پہلے جتنی بھی رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اوپر جو قوم یوتھ کا رد عمل آیا, عثمان ڈار کے اوپر بھی سیم وہی رد عمل آیا. اب میں آپ لوگوں کے سامنے جو عثمان ڈار نے پریس کانفرنس کی وہ تو آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھوں گا, کیونکہ وہ ویسے ہی پریس کانفرنس ہے جتنی آپ لوگوں نے ہر بار پی ٹی آئی کے درجنوں سے زیادہ سینکڑوں جو چھوڑ کے چلے گئے وہی سیم پریس کانفرنس تھی. لیکن اس کے اوپر پی ٹی آئی کا ایک سینئر رہنما عمر ایوب, اس نے ایک اپنا ویڈیو بیان جاری کیا. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے سنو کہ عمر ایوب کیا کہتا ہے, پھر عثمان ڈار یعنی ڈار برادران کی جو والدہ محترمہ ہے وہ کیا کہتی ہے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ الحمدللہ کہ تحریک لبیک جو بھی الزام لگاتی ہے تحریک یوتھیوں کے اوپر, وہ یوتھی خود سچا ثابت کر دیتے ہیں. ہم نہیں کہتے, وہ خود ثابت کرتے ہیں, خود ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی جہل نہیں ہے. تو سب سے پہلے ناظرین سنو کہ عمر ایوب کیا کہتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں خواتین و حضرات, ایک شخص جس کی والدہ, جس کے خاندان کے گھر پہ توڑ پھوڑ کیا جائے, جن کی والدہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے, ان کو رات کے اندھیرے میں آ کے پورے خاندان کو دربدر کیا جائے, ان کی فیکٹری کو سیل کیا جائے, ان کے گھر کو سیل کیا جائے, اسے کیا عکس کرتے ہیں آپ؟ یہ تو بالکل ایک بنانا ریپبلک کی طرح ہم. ناظرین پلیز غور سے سننا, عمر ایوب کیا کہتا ہے. عمر ایوب کہتا ہے کہ سنو ناظرین, جس شخص کے گھر میں توڑ پھوڑ کی جائے, جس شخص کی فیملی اور اس نے والدہ کا نام لیا, جس کی والدہ کے اوپر تشدد کیا جائے, ظلم کیا جائے, تو ایسا ظلم کون برداشت کر سکتا ہے. تو اگر اس نے پریس کانفرنس کیا ہے تو ہم عثمان ڈار کے ساتھ ہیں. اس نے پریشر میں آ کے کیا ہے, فیملی کو تحفظ دینے کے لیے, فیملی کی جو تکلیف تھی, خاص کر والدہ کی جو تکلیف تھی, وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی. اور قوم یوتھ بھی اسی چیز کے اوپر یقین رکھتی ہے, اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں نے لا تلقی کا اظہار کیا ہے تو ان کے اوپر بھی یوتھیوں کا سب کا یکجا ایک ہی یہی رد عمل ہوتا تھا. کسی ایک رہنما کے بارے میں کسی ایک سنگل یوتھی نے نہیں کہا ہے کہ یار اس کی ضمیر جاگ گئی ہے, یا یار تو بڑا بغیرت ہے, بے شرم ہے. انہوں نے کیا, نہیں یار یہ مجبور تھے, ان کی فیملیوں کو اٹھایا گیا, ان کے بچوں کو اٹھایا گیا. تو بھائی ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی, بلکہ اس کے تعریف میں یہ قصیدے پڑھتے تھے کہ یار تو کھڑا تھا, تو ڈٹ کے کھڑا تھا, وقت ثابت کیا. برکم ناظرین, یہ عمر ایوب نے رد عمل دیا ہے عثمان ڈار کو, بالکل کلین چٹ دے دیا ہے کہ بھئی اس کی غلطی نہیں ہے, اس کے خاندان, اس کی والدہ کے اوپر تشدد کیا گیا, اس لیے
اس نے پارٹی چھوڑی ہے۔ اب سنو اس کی والدہ کیا کہتی ہے۔ خواجہ صاحب میری بات غور سے سن لو، جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ڈار کو گن پوائنٹ پہ رکھ کر اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے۔ سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے، اس کی والدہ نے نہیں۔ اب تیرا مقابلہ میں کروں گی سیاست میں، اور میرا چیلنج ہے تمہیں کہ تم میدان میں آؤ اور دیکھو کہ تمہارے شیر کا میں کیا اثر کرتی ہوں۔ یوتھیے کہتے ہیں کہ عثمان ڈار کی والدہ کے اوپر تشدد کیا گیا، عثمان ڈار سے برداشت نہیں ہوا، اس نے اپنی ماں کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کی ماں چیلنج کر رہی ہے کہ عثمان ڈار نے سیاست چھوڑی ہے، میں نے نہیں چھوڑی ہے، میں خواجہ آصف کے ساتھ الیکشن لڑوں گی، میں ڈٹ کے کھڑی ہوں، وہ چیلنج کر رہی ہے۔ اب بتاؤ اس کا کیا مقصد ہے؟ جس عورت کو یہ بنیاد بنا کے کلین چٹ دے رہے ہیں عثمان ڈار کو، وہ عورت میدان میں آ کے وہ چیلنج کر رہی ہے۔ یعنی کہ عثمان ڈار کو ڈر تھا کہ میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے اگر میں نہیں مانتا ہوں، لیکن عثمان ڈار کی ماں کو ڈر نہیں ہے کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں مجھے بھی گرفتار کر سکتے ہیں، مجھے بھی مار سکتے ہیں، مجھے بھی کچھ کرتے ہیں۔ ناظرین، اب تحریک لبیک کی دو باتیں کیسے ساتھ ساتھ ہیں۔ میرا دعویٰ ہے تحریک لبیک کہتی ہے کہ بھئی جتنے بھی یوتھی ہیں وہ پرلے درجے کے بے وقوف ہیں، وہ عقل استعمال نہیں کر سکتے، وہ فتنے میں مبتلا ہیں، دلیل نام کی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ دلیل کس کو کہتے ہیں۔ بس وہ جو ان کو جس کے اوپر پی ٹی لگا دیتی ہے وہ بغیر سوچے سمجھے، میں اکثر کہتا ہوں کہ جو کسی نے کہا نا کہ آپ کا کان کتا لے گیا تو اس نے کان چیک نہیں کیا، بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے اور یہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ڈار خاندان نے کیسی چال چلی ہے۔ عثمان ڈار سائڈ پہ آ کے اب انہوں نے اپنی ماں کو سیاست میں اندر ان کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ ناچنے والیوں کے بچے، اگر عثمان ڈار کی والدہ کو کوئی خوف نہیں ہے پھر عثمان ڈار نے سیاست کیوں چھوڑی؟ تکلیفیں کیوں نہیں برداشت کی؟ کیوں نہیں انڈر گراؤنڈ رہے؟ کیوں نہیں جیلا کاٹتے؟ سیاستدان جو یہ قوم یوتھ کو یہ جہاد کا درس دیتے تھے کہ ڈٹ کے کھڑے ہیں خان صاحب، ہم برگر پارٹی نہیں ہے، تو سعد رضوی صاحب نے کہا تھا نہیں بچوں نہیں، آپ ناچنے والے ہو، ناچنے والے انقلابی نہیں ہوتے۔ تو آج ثابت ہو گیا کہ جتنے بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں عمران خان کو وہ ناچنے والے ہیں، وہ صرف یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو دھمکایا گیا، ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا، ہماری فیملی کے اوپر پریشر ڈالا گیا، ہم کو مجبور کیا گیا۔ عمر عجور کی فیملی کے اوپر کیوں نہیں پریشر ڈالا گیا؟ اگر ڈالا گیا تو عمر عجور کے اندر جرأت اور طاقت ہے، عثمان ڈار کے اندر کیوں نہیں ہے؟ جتنے بھی پی ٹی آئی کے سینئر علماء اس ٹائم ڈٹ کے کھڑے ہیں، کیا جو آدمی عثمان ڈار کو فیملی کو پریشر ڈال رہا ہے، جو آدمی شیری مزاری کی بہن کے اوپر بیٹی کے اوپر ڈال رہا ہے، تو وہ جو اس ٹائم کھڑے ہیں ان کے اوپر وہ پریشر کیوں نہیں ڈالتے؟ اگر وہ ڈال رہے ہیں تو وہ برداشت کر رہے ہیں، وہ ہمت سے اور طاقت سے کھڑے ہیں، اور جو بھاگ رہے ہیں تو مان جاؤ نا کہ ناچنے والے کوئی بچے ہیں وہ میدان میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ناظرین، کس طرح پاکستانی قوم کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور بنانا چاہیے، بنانے والوں کی غلطی نہیں ہے، جاہل قوم کی غلطی ہے کہ وہ بے وقوف بن جاتی ہے، وہ نہیں سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا چال چل رہے ہیں۔ ناظرین، سب مفاد پرست ہیں، انہوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، کس لیے کھڑے تھے؟ کاروبار کے لیے کھڑے تھے، اپنے کاروبار چمکانے کے لیے کھڑے تھے۔ جب عمران خان نے یہ حرکت کی، جب ان کے کاروباروں کے اوپر اثر پڑا، ان کی روزی روٹی بند ہوئی، تو یہ جو انقلابی تھے نا یہ بیٹھ گئے، جو کہتے تھے نا خان صاحب آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، عزت بھی حاضر ہے، تو نہ وہ دو ڈنڈے برداشت کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنے کاروبار کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ملک تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، کیوں کہ پٹوار یوتھی کہتے ہیں کہ عمران خان نہیں ہے تو ملک تباہ ہے، اور آدمی چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا بزنس ختم ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ان کی نظر میں ان کے بزنس کی اہمیت ہے، پاکستانی بچوں کی اہمیت نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا جو فراڈ ہے نا، الحمدللہ شروع سے ہم کہتے تھے کہ پی ٹی آئی ایک فراڈ ہے، فراڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔
اور آج وقتاً فوقتاً وہ ثابت ہو رہا ہے. ہر ایک دوسری تیسرے دن یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی واقعہ ایک فراڈ تھا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ چننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.